وہ عظیم شب بارات گزر چکی ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس رات میں قیام کیا، توبہ و استغفار کیا۔ اس طرح سے اللہ عز و جل شانہ ماہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے شب بارات اور ماہ شعبان عطا فرما کر وہ ہمیں اپنے گناہوں سے پاک و صاف کرنا چاہتا ہے، تاکہ ہم ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے مکمل طور پر مالا مال ہو سکیں۔ ماہ رمضان کا خیر مقدم، ماہ رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ کوئی مہمان آتا ہے تو ہر قوم کی ریت ہے کہ وہ اپنے مہمان کا استقبال کرتی ہے۔ مہمان جتنا عظیم ہوتا ہے اس کا ویلکم بھی اسی شان کے مطابق کیا جاتا ہے۔ کوئی مہمان ہمارے گھر آئے اور اس کے آنے سے ہمارے وارے نیارے ہو جائیں تو ہمیں انتظار رہتا ہے کہ یہ پھر کب آئے گا، جس کے آنے سے ہمیں بہاریں حاصل ہو گئی تھیں، جس کے آنے سے رزق میں برکت ہو گئی تھی، جس کے آنے سے ہماری دنیا اور آخرت سنورتی محسوس ہو رہی تھی، وہ جائے گا تو ہم بھیگی پلکوں کے ساتھ اسے رخصت بھی کریں گے اور اس کے آنے کا ہمیں انتظار بھی ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے یہاں کوئی ہمارے پیر و مرشد آ جائیں، ہمارے یہاں کوئی ہمارے شیخ آ جائیں اور ان کے آنے سے ہماری مشکلات حل ہو جائے تو اللہ ان کا آنا ہمیں خوشی کا ایک ناپائیدہ کنار سمندر محسوس ہوگا اور ان کا جانا ہمارے لیے قلق اور اضطراب کا سبب بنتا نظر آئے گا۔ ماہ رمضان آتا ہے، ماہ رمضان آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان ہمارا اپنا مہمان ہے۔ ماہ رمضان ہم سے کچھ لینے نہیں آتا بلکہ ہمیں نوازنے آتا ہے۔ وہ آتا ہے تو پہلے ہی دن سے 1 کا 70 گنا عطا کیا جاتا ہے۔ وہ آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اجر بڑھا دیا جاتا ہے، حدیث شریف ہے رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو افطار کے وقت امیروں کے دسترخوان پر پورے سال کبھی کبھی نظر آتی ہے، وہ ساری اشیاء غریب کے دسترخوان پہ روزانہ نظر آتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان شریف آتا ہے تو رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ رمضان جو ہمیں نوازتا ہے، تراویح کے ذریعے قیام اللیل کی دولت دیتا ہے، سحری کے ہر لقمے کے ذریعے برکت دیتا ہے، وہ رمضان جو افطار کے وقت ہمیں جہنم سے نجات کی سند دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کئی لاکھ لوگ روزانہ جہنم سے نجات دیے جاتے ہیں اور جاتے جاتے ایک ایسی عظیم رات دیتا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جسے ہم شب قدر سے جانتے ہیں۔ اللہ وہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کیسے کریں گے؟ وہ آ رہا ہے، اس کا خیر مقدم کیسے کریں گے؟ تو سنو مسلمانوں، مشیت چاہتی ہے کہ اس مہینے سے پہلے ہم
اس کی آمد سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، اللہ کو منا لیں تاکہ ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے نواز دیے جائیں۔ گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، یہی وجہ ہے اس نے ہمیں شب بارات عطا فرمائی ہے، ماہ شعبان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں رجب سبزہ لگانے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان فصل تراشنے کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو پانی دینے کا مہینہ ہے وہ گنہگار کی آنکھ کا آنسو ہے۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں تاکہ ہمیں فصل محسوس ہو اور ماہ رمضان میں اس کا پھل محسوس ہو اور اس کی برکتیں محسوس ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے رب نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جائے، توبہ کرنے والا اللہ کا پسندیدہ بن جائے۔ ایک گنہگار ہے، ایک سیاہ کار ہے، وقت کا پاپی ہے، سراپا گنہگار ہے، لیکن جس دن وہ توبہ کرتا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور ایک روایت میں فرمایا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کے دامن پر گناہوں کا کوئی دھبا نہیں رہ جاتا، گناہ کا کوئی داغ نہیں رہ جاتا۔ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، سلام عرض کیا اور کرنے لگا حضور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول نے اپنا رخ انور پھیر لیا اور جب ناگواری کا اظہار کیا تو بلک بلک کے وہ رونے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے روتا دیکھا تو ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت سے امید وابستہ کر، عمل صالح کی کثرت کر اور گناہوں سے توبہ کر لے۔ یاد رکھ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ کبھی نہ کبھی بند بھی کیا جاتا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے تمہارے لیے، اس لیے تاکہ میرا بندہ جب رجوع کرنا چاہے، میری بارگاہ میں جب حاضر ہونا چاہے، وہ ہماری جانب سے کوئی رکاوٹ محسوس نہ کرے۔ اس لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا باب توبہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ مقرر کیا ہے کہ وہ فرشتہ اس دروازے کو کبھی بند نہیں کرتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا اللہ کی رحمت منتظر ہے، اللہ کا فضل ہم پر برسنا چاہتا ہے، ماہ شعبان کی بہاریں وہ دینا چاہتا ہے، بشرطے کہ ہم گناہوں سے سچی توبہ کر لیں۔ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے رب کو منا لو تاکہ وہ ہمیں نواز دے۔ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا لو تاکہ وہ اپنے فضل کی ہم پر بارش فرما دے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دور ہے، قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ مخلوق خدا پریشان ہے، لوگ شدت پیاس سے لوگوں کے حلق خشک ہو کے کاٹے ہو چکے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، ہر مخلوق پریشان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مجمع کو ایک میدان میں جمع کیا اور سبوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے مولا باران کرم برسا دے، باران رحمت برسا دے، بارش نازل کر دے، تیری مخلوق پریشان ہے، چرند و پرند پیاسے ہیں، دودھ پیتے بچے شدت پیاس سے بلک رہے ہیں، مولا باران کرم برسا دے۔ حضرت اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا میں مصروف ہیں، رب کی جانب سے ندا آتی ہے، وہی نازل ہوئی، اے عیسیٰ اس مجمع میں
اس مجمع میں ایک ایسا پاپی ہے، ایک ایسا گنہگار ہے کہ اس کے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر آسمان سے بارش روک دی گئی ہے، اس کے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر آسمان سے پانی نہیں برس رہا۔ اس سے کہو وہ مجمع میں سے اٹھ کے چلا جائے، ابھی بارش نازل ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجمع کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا، لوگوں یہ جو پانی رک گیا ہے، یہ جو مخلوق خدا پریشان ہے، لوگ پیاسے ہیں، ایک کے کرتوت کا نتیجہ ہے، ایک کے گناہوں کی نحوست کا نتیجہ ہے۔ وہ جو سب سے بڑا پاپی ہے مجمع میں، وہ اٹھ کے چلا جائے تاکہ باران رحمت برس جائے، لوگوں کی مشکل آسان ہو جائے۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو وہ جو سب سے بڑا پاپی تھا وہ جانتا تھا وہ پاپی میں ہی ہوں، وہ سب سے بڑا فاسق و فاجر وہ گنہگار میں ہوں۔ اللہ اللہ، اس نے رب سے لو لگائی، میرے کریم اب تک تو نے میرے عیوب کو چھپائے رکھا، اب مولا میرے عیب کو ظاہر نہ کر۔ اگر میں اٹھ کے چلا گیا تو سب محسوس کریں گے، سب میرا چہرہ دیکھ لیں گے، سب پہ ظاہر ہو جائے گا کہ سب سے بڑا پاپی یہی ہے۔ اس کے سبب سے، اس کے کرتوت کے نتیجے کی بنیاد پر آسمان سے بارش روک دی گئی تھی۔ مولا میں توبہ کرتا ہوں، مولا میں تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہوں، مولا میں شرمندہ ہوتا ہوں، مولا میرے کرتوت کو معاف فرما دے، مخلوق خدا پہ کرم کی نظر فرما دے۔ تنہا میری ذات سے اتنے لوگ پریشان ہیں، مولا مجھے معاف کر دے، آج کے بعد گناہ نہ کروں گا، آج کے بعد نفس پرستی نہ کروں گا، آج کے بعد شیطانیت کے نقش قدم پہ نہ چلوں گا۔ مولا تو مجھ سے راضی ہو جا، مولا تو مجھے معاف کر دے اور باران رحمت برسا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منتظر ہیں کہ وہ کون ہے گنہگار اٹھ کے جاتا کیوں نہیں؟ آپ اعلان پہ اعلان کر رہے ہیں لیکن کوئی اٹھ کے نہ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے باران کرم برس گیا، دیکھتے ہی دیکھتے خوب پانی برسا، پورا علاقہ جل تھل ہو گیا، ندی نالے بہنے لگ گئے۔ اللہ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میرے مولا تیری جانب سے یہ اعلان ہوا تھا کہ وہ پاپی اٹھ کے چلا جائے گا تو بارش ہوگی۔ مولا میں نے بہت اعلان کیا لیکن کوئی اٹھ کے جاتا نظر نہیں آیا، میرے کریم پھر بھی باران رحمت تو نے برسا دیا، یہ تیرا بے پناہ فضل ہے۔ لیکن میرے کریم وہ کون ہے، وہ کون ہے؟ وہ اٹھ کے گیا بھی نہیں اور پانی برسا۔ حضرت رب اللہ عز و جل شانہ نے فرمایا، اے عیسیٰ سنو سنو، بارش رکی تھی تو اسی گنہگار کی نحوست کی بنیاد پر پانی رکا تھا، اسی گنہگار کے کالے کرتوت کی بنیاد پر، اور اب پانی برسا ہے تو اسی کی بھیگی آنکھوں کی بنیاد پر، اسی کے توبہ کی بنیاد پر، اس کی ندامت کے آنکھ کے ندامت کے آنسو، اللہ اکبر، اس بنیاد پر ہم نے بارش نازل کر دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسرا عریضہ پیش کیا، مولا وہ بندہ کون ہے، اس کی نشاندہی کر دے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملاقات چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا، اے عیسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب تو میں نے اس کے عیب پہ پردہ ڈالے رکھا، اے میرے پیغمبر جب وہ فاسق و فاجر تھا، میرے دیار سے دور تھا، جب تو میں نے اس کے عیب کو چھپایا تھا، میرے عیسیٰ آج وہ توبہ کر کے میرا پسندیدہ بن گیا ہے، ان اللہ یحب التوابین، وہ میرا بندہ بن گیا ہے، تو اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کا عیب تم پہ ظاہر کروں۔ بتاؤ مسلمانوں، مشیت اپنے بندوں پر کتنا کرم فرمانا چاہتی ہے، وہ رب ہمیں کتنا ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے، اللہ اللہ، لیکن ہم بندے ہیں کہ اس کی نافرمانی سے باز نہیں آتے، ہم بندے ہیں کہ اپنے کالے کرتوت سے باز نہیں آتے۔ ہماری تنہائی کیسی ہے،
ہم خلوت میں کیسے ہیں، ہم جلوت میں کیسے ہیں۔ جب ہم بیڈ پر جاتے ہیں تو ہماری نگاہیں اللہ اکبر یوٹیوب پہ کیسے مناظر دیکھتی ہے وہ تو دیکھنے والے جانے، لیکن یاد رکھو اللہ اللہ اگر یہی ہماری روش رہی تو قیامت کے روز رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ ماہ رمضان کی برکتوں سے محروم نہ کر دیے جاؤ، گناہوں کی یہی نحوست لگی رہی تو روزہ رکھ کر بھی لوگ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، گالی دینے سے باز نہیں آتے، غیبت کرنے سے باز نہیں آتے۔ اللہ اللہ احیاء العلوم میں امام محمد غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا قوم بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کی عمر 40 سال ہو چکی تھی، 20 سال اس نے نیکی میں گزارے تھے، 20 سال اس نے پرہیزگاری میں گزارے تھے، اور باقی 20 سال اس کے قدم ڈگمگا گئے تھے، گناہ میں گزار دیا تھا 20 سالہ زندگی۔ 40 سالہ عمر ہو چکی تھی، ایک مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا، اس کو اپنے داڑھی کے چند بال سفید نظر آئے تو اسے احساس ہوا میرے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اللہ اکبر، میں نے 40 سالہ زندگی میں 20 سال گناہوں میں گزار دیے۔ اس نے رب سے وہیں لو لگائی، اسے کسی کی آواز سنائی دی، حالانکہ دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ کہنے والا کہہ رہا تھا جب تو نے ہم سے دوستی کی تھی تو ہم نے بھی تجھے اپنا دوست بنا لیا تھا، تو نے ہم سے دوری اختیار کر لی، تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، اور تو گناہ پہ ڈٹا رہا، ہم نے تجھے مہلت دی، تیری پکڑ نہ کی، اور اب تو لوٹنا چاہتا ہے تو ہم تجھے اب بھی قبول کرنے کو تیار ہیں، تو پلٹنا چاہتا ہے تو ہم تجھے اب بھی قبول کرتے ہیں۔ اسی وقت اسے سچی توبہ کی توفیق ہو گئی۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا فضل منتظر ہے، اللہ کی رحمت ہمیں نوازنا چاہتی ہے، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے وہ ہم پر اپنے کرم کی بارش فرمانا چاہتا ہے۔ بس ہمیں ایک کام کرنا ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، خدا نخواستہ قدم ڈگمگا جائے پھر توبہ کریں، گناہ پر جری نہ ہو جائیں، گناہ پر بے باک نہ ہو جائیں۔ یہاں تک کہ احیاء العلوم میں امام محمد غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا انسان جہاں گناہ کرتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا اجازت دے میں آپس میں شک ہو جاؤں، پھٹ جاؤں اور اسے زمین میں دبوچ لوں۔ یہ جو ناچ رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے، یہ جو برائی کے گہوارے میری پیٹھ پہ سجا رہا ہے، مولا تو اجازت دے اس کو دبوچ لوں، اور اس کے سر کے اوپر کا آسمان کا ٹکڑا حصہ عرض کرتا ہے مولا مولا یہ میرے نیچے برائی کر رہا ہے، تو اجازت دے اس پہ پھٹ جاؤں اور اس پہ گر جاؤں، اس کو ہلاک کر دوں۔ جانتے ہو رب ارشاد فرماتا ہے اے زمین اور اے آسمان، تو نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، اسے پیدا میں نے کیا ہے، اس کا خالق تو نہیں ہے، نہ آسمان تو ہے نہ زمین تو ہے، اس کا خالق میں ہوں، اور میں اسے مہلت دیتا ہوں، میں اسے ڈھیل دیتا ہوں کہ آج نہیں کل توبہ کر لے گا میں معاف کر دوں گا، توبہ نہیں کیا کچھ نیکی کر لے گا تو نیکی اس کے گناہ کا بدلہ ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں، یہ رب کی رحمت ہے، یہ رب کا کرم ہے، اور ہم ہیں کہ اس کی رحمت اللہ اکبر اس کے فضل و کرم کی بنیاد پہ ہم جری ہوتے جا رہے ہیں،
بے باک ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا را ان اللہ یحب التوابین، گناہوں سے سچی توبہ کر لو، مولا کریم اپنے کرم سے نواز دے گا۔ ایک وائز تھے، اجتماع وغیرہ میں بیان کیا کرتے تھے، ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ جل شانہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے عرض کی مولا کریم نے میری بخشش فرما دی، مجھے بخش دیا۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کس بنیاد پہ بخشے گئے، کس بنیاد پہ تمہاری بخشش ہو گئی؟ تو انہوں نے عرض کیا وجہ یہ ہے کہ میں ایک مجمع میں بیان کر رہا تھا، میرے بیان کو سن کر لوگوں کو رکت طاری تھی، کچھ لوگ رو رہے تھے۔ ان رونے والوں میں ایک ایسا بدکار تھا جو اللہ کے خوف سے کبھی نہیں رویا تھا، جو ندامت کی بنیاد پر کبھی جس نے آنسو نہیں بہائے تھے، تو جو اللہ کے خوف سے کبھی نہیں رویا، میری گفتگو سن کر وہ بھی رویا، اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تو اس ایک گنہگار کے آنکھ کے آنسو کی بنیاد پر اللہ نے مجھے بھی بخشا، اسے بھی بخشا، اور اس مجلس میں جتنے تھے اس گنہگار کی آنسو کی بنیاد پر اللہ نے سب کی بخشش فرمائی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ندامت کا آنسو اپنے اندر بڑی قوت رکھتا ہے، ندامت کا آنسو اپنے اندر بڑی توانائی رکھتا ہے، ندامت کا آنسو اپنے اندر بہت پاور رکھتا ہے۔ دل کا کالا پن، دل کی سیاہی جو کسی سے دور نہ ہو، وہ آنسو کے چند قطرے کی تپش دل کی سیاہی کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، دل کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، جو اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اس کے آنسو کے قطرے کے سبب اللہ تعالیٰ اسے سال بھر کی عبادت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ اکبر، ہمیں اللہ کے خوف سے رونا کب آئے گا؟ ہم اپنے گناہوں پہ کب نادم ہوں گے؟ ہم اپنے گناہوں پر کب شرمندہ ہوں گے؟ شب بارات آئی گئی، پھر بھی ہم مسجد سے دور ہیں۔ ماہ رمضان شریف کی آمد ہونے والی ہے، یہ ماہ رمضان کا آنا، یہ شب بارات کا ملنا، یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ شب قدر کا حاصل ہونا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو گزشتہ شب بارات میں آپ کے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں، اس شب بارات میں تھے، انتقال ہو گیا، اب نہیں ہے، شاید پڑوس میں ہی کسی کا انتقال ہوا ہے، وہ شہر خاموشہ چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان نصیب فرمائے گا، شب بارات اس نے عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور ان کے جانے سے نصیحت حاصل کرو۔ اللہ ہمارے مرحومین کو بھی شعبان ماہ رمضان کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، لیکن ان کا جانا ہمارے لیے نصیحت کا سبب بننا چاہیے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کے مٹی ڈال کے ہم واپس چلے آئے، رٹی رٹائی ہم نے دعا پڑھ دیتے ہیں، منہا خلقناکم، اللہ نے اسی مٹی سے ہمیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں جانا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے دوبارہ تمہیں اٹھنا ہے۔ اس میں کتنی نصیحت ہے، اگر آدمی اس کے معنی مطلب پہ غور کرے تو قبرستان سے لوٹے تو زندگی میں 4 چاند لگ جائے، لیکن وہاں بھی لوگ ہنسی مذاق سے باز نہیں آتے، وہاں بھی گٹکا خور گٹکا کھانے سے باز نہیں آتے،
منہ میں تمباکو ہے قبرستان میں، کوئی نصیحت کی جگہ ہے وہ؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ حضرت عثمان غنی کسی قبر پہ پہنچتے تو بہت روتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، پلسرات کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ فرمایا میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے جو قبر کی منزل میں کامیاب ہو گیا وہ آنے والی منزلوں میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو یہاں ناکام ہوا آنے والی منزلوں میں مزید اسے پریشانی کا سامنا ہوگا۔ تو یہ دنیا کی آخری منزل ہے، آخرت کی پہلی منزل ہے قبر، اس لیے میں یہاں آتا ہوں تو میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ ہم تو وہاں بھی ہنسی مذاق کرتے نظر آتے ہیں، وہاں بھی چہرے پر کوئی خوف، کوئی لرزہ کی کیفیت اللہ اکبر طاری نظر نہیں آتی۔ حضور رحمت عالم ماہ رمضان کا پانا یہ کتنے شرف کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک قبیلے کے 2 نوجوان آئے اور دونوں نے کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہوئے، مشرف اسلام ہوئے۔ پھر ایک ساتھی میدان جنگ میں گئے، جہاد میں گئے، اور اس میں انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ 1 سال بعد دوسرے ساتھی کا بھی انتقال ہو گیا فطری موت سے۔ ایک صحابی رسول نے خواب میں دیکھا تو جو شہید ہوا تھا وہ نہیں، جو بعد میں فطری تقاضے سے انتقال کیا تھا وہ جنت میں چہل قدمی کر رہا ہے۔ تو خواب میں انہوں نے دیکھا نماز فجر میں کہ بعد آقا علیہ السلام سے ملاقات کی، صبح سویرے پورا واقعہ سنایا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ جو شہید ہوا جس نے میدان جنگ میں جام شہادت نوش کیا وہ تو مجھے جنت میں نہیں نظر آیا، لیکن جو بعد میں گیا وہ جنت میں اس سے پہلے پہنچا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں جس نے بعد میں انتقال کیا اس نے ماہ رمضان پایا تھا؟ سبحان اللہ، اس نے ماہ رمضان پایا تھا، اس نے 6 لاکھ رکعتیں 1 سال میں نماز کی ادا کی تھی، اس کی بنیاد پر وہ اس سے پہلے جنت میں پہنچا۔ تو رمضان شریف کا ملنا اللہ اکبر یہ اللہ کا بے پناہ انعام ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کرو، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ، اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ، اللہ جل شانہ کو راضی کرو۔ اگر یہ ایام بھی اسی طرح سے چلے گئے، ماہ شعبان چلا گیا، رمضان چلا گیا، اور ہم نے اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کی تو اللہ اکبر کب تبدیلی پیدا کریں گے؟ رمضان شریف کا استقبال آپ کو ربن کاٹ کے نہیں کرنا ہے، ماہ رمضان شریف کا استقبال آپ کو پٹاخے بجا کے نہیں کرنا ہے، سائرن بجا کے نہیں کرنا ہے۔ ماہ رمضان کا استقبال گناہوں سے توبہ کر کے کرو، استغفار کرو، اللہ عز و جل شانہ کو مناؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی گنہگار گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اپنے خطاؤں پہ نادم ہوتا ہے، تو اللہ عز و جل شانہ کو اس پہ کتنا پیار آتا ہے، مولا کریم اس پر اس سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک مثال دے کر اس کو سمجھایا، اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیہاتی سفر پہ روانہ ہوا، اونٹنی پر اس نے اپنا سفر جاری کیا، سفر کرتے کرتے ایک جنگل میں پہنچا۔ اس کا خیال تھا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے جنگل کو میں عبور کر لوں، کراس کر دوں، ورنہ جنگل تنہائی، رات کا اندھیرا، اس میں کیسے رات گزرے گی؟
دوپہر ہوئی، تھک گیا، تو شادان کھولا، کھانا وغیرہ کھایا، ایک درخت سے ٹیک لگایا تو سو گیا۔ تھکان، آدمی کو نیند آ گئی۔ اب وہ بیدار ہوا تو دیکھتا ہے سواری موجود نہیں ہے۔ جو ساز و سامان ہے، جب سواری نہیں تو سامان بھی موجود نہیں۔ اب وہ سواری کی تلاش میں جنگل کی خاک چھان رہا ہے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے شام ہونے لگی، سواری نہیں ملی۔ اب سفر کیسے ہوگا؟ سواری پاس نہیں، آگے کیسے بڑھوں گا؟ اس نے پھر تھک ہار کر ایک درخت سے ٹیک لگایا کہ اب سوائے موت کے کوئی چارہ نہیں، کوئی درندہ اب آئے گا تب آئے گا، مجھے لقمہ بنا لے گا۔ پھر سو گیا، کچھ دیر بعد اٹھا تو اس کو سواری سامنے موجود ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سواری سامنے کھڑی ہے، اس کی اونٹنی، جو ساز و سامان تھا وہ بھی موجود ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ دیہاتی کتنا خوش ہوگا، وہ دیہاتی کتنا خوش ہوگا۔ ارے بیچ جنگل و بیابان سے کوئی روڈ گزر رہا ہے، آپ 4 ویلر سے 2 ویلر سے سفر کر رہے ہو، لائٹ بند ہو جائے تو دیکھو کتنی دہشت ہوگی، دیکھو کتنا خوف ہوگا۔ اتنے میں کوئی بندہ ہے آپ کی لائٹ اوکے کر دے تو آپ کتنا خوش ہوں گے، اس کا کتنا شکر ادا کریں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دیہاتی کتنا خوش ہوگا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا وہ دیہاتی خوش ہوگا اس سے زیادہ گنہگار کی توبہ کی بنیاد پر اللہ خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ مولا اپنے بندے سے اتنا پیار فرماتا ہے، مولا اس سے اتنا راضی ہوتا ہے۔ بلکہ روایت میں یہاں تک آیا جب کوئی گنہگار اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو اس رات عرش کے نیچے ایک نور کا چراغ روشن کیا جاتا ہے، فرشتے دیکھتے ہیں تو عرض کرتے مولا یہ چراغ کیسا ہے، یہ نور کیسا ہے؟ اللہ عز و جل شانہ فرماتا ہے میرے فرشتوں تمہیں معلوم نہیں کہ آج میرے فلا گنہگار بندے نے آج رات اس نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور مجھے راضی کر لیا ہے، اس کے توبہ کی خوشی میں اس نور کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچو اللہ عز و جل ہمیں کتنا نوازتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ کتنے دن ہوئے، کتنے سال ہوئے، کتنے مہینے ہوئے، اللہ اکبر، یہ آنکھیں اللہ کے خوف سے رونے سے محروم ہیں، لوگ اس عبادت سے کتنا دور ہیں۔ ابھی شب بارات آئی تھی، آپ نے وہ روایت بارہا سنی، بچپن سے سن رہے ہو کہ اللہ عز و جل شانہ دنیا آسمان پہ تجلی فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور اس کی جانب سے ندا ہوتی ہے کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی مانگنے والا، جو مانگتا ہے مولا سب کو عطا فرماتا ہے۔ اور غروب سے لے کر طلوع فجر تک، صبح صادق تک اس کی جانب سے منادی ندا کرتا رہتا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا روزانہ رات کے تیسرے پہر، یعنی صبح صادق سے پہلے، روزانہ رات کے تیسرے حصے میں اللہ عز و جل شانہ اپنی شان کے مطابق دنیا آسمان پہ تجلی فرماتا ہے اور اس کی جانب سے منادی ندا کرتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی قرض سے نجات چاہنے والا، ہے کوئی بیمار شفا چاہنے والا، ہے کوئی اولاد چاہنے والا، ہے کوئی یہ چاہنے والا، ہے کوئی وہ چاہنے والا۔ یعنی جو اعلان شب بارات میں پوری رات ہوتا ہے وہی اعلان روزانہ رات کے تیسرے پہر میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہم بستر نہیں چھوڑتے، ہم پہ فجر باری ہے، لیکن جو لوگ
رات کے تیسرے پہر میں مصلی پہ رہتے ہیں. صوفیہ نے فرمایا وہ روزانہ ہر رات کے تیسرے پہر میں عبادت کا وہی مزہ پاتے ہیں جو شب بارات کا مزہ ہے. سبحان اللہ. کیونکہ شب بارات کو جو فضیلت حاصل ہے وہی فضیلت رات کے تیسرے پہر کو حاصل ہے. لیکن ہم بستر نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ کی رحمت ہمیں بغیر بخشے نہیں چھوڑ سکتی. ہم پہ نیند کا غلبہ ہے، اس کی مشیت پہ رحمت کا غلبہ ہے. تو اس نے ہم پہ کرم فرمایا کہ جو نیکوکار ہیں وہ تو بازی لے گئے، لیکن میرے محبوب کے گنہگار امت کی بڑی تعداد محروم رہ جاتی ہے. تو میرے بندو، میرے گنہگاروں، آؤ آؤ، تمہیں ایک ایسی رات دیتے ہیں جس میں تیسرے پہر کی قید نہیں ہے. غروب آفتاب ہوتے ہی ہم چلے آتے ہیں. غروب آفتاب ہوتے ہی شب بارات اس نے دی کہ تم نہیں آتے تو ہم اپنی شان کے مطابق آ جاتے ہیں تاکہ تمہیں نواز دیا جائے، تم پہ کرم کی بارش کر دی جائے. تو اللہ اس لیے مولا نے اپنے محبوب کے گنہگاروں کو شب بارات عطا فرمائی. سبحان اللہ. وہ آئی چلے گئی. جو اس کی قدر کیے قابل مبارکباد ہیں، لیکن جو اس میں بھی کھیل کود میں رہ گئے، ہوٹلنگ میں رہ گئے، بائک ریسنگ میں رہ گئے، اب پلٹ آؤ، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو تاکہ مولا ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. ارے ہمارا کوئی پسندیدہ ہو تو ہم نہیں چاہتے وہ کہیں ذلیل ہو، کہیں رسوا ہو. جو گناہ سے توبہ کر لے وہ اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے. جب سچی توبہ کرتا ہے تو زمین کے جس چپے پہ گناہ کیا اللہ اس چپے کو بھلا دیتا ہے. جس درخت کے سائے میں، جس چار دیواری میں گناہ کیا اس دیوار کے سائے کو بھلا دیتا ہے تاکہ اس پہ کوئی گواہ نہ ہو، قیامت کے روز اسے کوئی رسوا نہ کر سکے. سب کو بھلا دیا جاتا ہے. وجہ یہ ہے گناہ سے توبہ کرنے والا توبہ کر کے اللہ کا محبوب بن چکا، اللہ کا پسندیدہ بن چکا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، تو ماہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے اور ماہ رمضان میں آپ کرکٹ، بیڈمنٹن، اسی طرح سے دیگر کھیل کود خدا را اس سے بچو. پتہ نہیں یہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا، لیکن لوگ کثرت سے کھیل کود کے شکار ہو جاتے ہیں. موبائل میں گیم کھیلیں گے. کیا ماہ رمضان اس لیے کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے تو کہیں گے مغرب بعد مل تو تجھے بتاتا ہوں. تو کیا مغرب بعد ماہ رمضان نہیں رہتا کیا؟ اس کا دن بھی عظمت والا ہے، اس کی راتیں بھی عظمت والی. تراویح کا اہتمام کرو، گناہوں سے بچو. نیکی کرنا آسان ہے لیکن گناہوں سے بچنا یہ بھی نیکی اور بہت عظیم نیکی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی عورت نے کسی جوان کو برائی کی دعوت دی اور اس نے جواب میں یہ کہا میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. تو سرکار فرماتے ہیں اس نوجوان کے سر پر قیامت کے روز عرش الہی کا سایہ ہوگا. کیونکہ جملہ کہنا سب کے بس کی بات نہیں. اچھے اچھے عابدوں کی تسبیح چھوٹ جائے، اچھے اچھے متقیوں کی نگاہ آوارہ ہو جائے کہ گناہوں کا خود آفر ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بچا لینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت عظیم نیکی ہے. اصحاب کہف انہوں نے کون سی نیکی کی تھی؟ ایمان بچانے کے لیے ہجرت کی تھی. اس سے پہلے ایسا نہیں کہ اپنی قوم میں بہت عابد و زاہد تھے وہ نوجوان، نہیں، اپنے ایمان بچانے کے لیے انہوں نے وطن چھوڑا، آبادی چھوڑی، غار میں آ کر پناہ لی. تو اللہ اکبر، ان کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ان کے نام کی سورہ مولا نے قرآن میں نازل فرمائی، سورہ کہف.
ان کا تذکرہ فرمایا تو اللہ اکبر، یہ نیکی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اور ماہ رمضان میں ایک عبادت بہت آسان ہو جاتی ہے، وہ ہے تہجد۔ ہر رات تیسرے پہر میں وہ اعلان ہوتا ہے، رب اپنی شان کے مطابق دنیا آسمان پہ تجلی فرماتا ہے۔ ماہ رمضان کی راتیں تو بہت عظیم ہیں، اس میں بھی ہوتا ہے، اور اس میں ہر روزے دار سحری کو بیدار ہوتا ہے، تو سحری بھی کریں، تہجد بھی ادا کریں۔ پہلے تہجد پڑھ لیں، اس کے بعد